اب منافقین کے بارے میں آ رہا ہے، اور یہ منافقین کا جب بھی قرآن میں ذکر ہے نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کلمہ گو مسلمانوں کی اکثریت اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور آپ کو یہ منافقت نظر آ رہی ہوگی۔ لہذا جتنی منافقین کے بارے میں نٹوریس باتیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں وہ آپ کو من و عن ان میں نظر بھی آئیں گی۔ یعنی ایک آج کا مسلمان کہتا ہے نا جی میرے لیے قرآن میں کیا ہدایت ہے، تیرے لیے وہ تو ہے جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ڈیٹم لیول ہے، لیکن اصل میں تو یا ایھا الذین آمنوا تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں جب اعرابی لوگوں نے، بادیہ نشین لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ کہو قولوا اسلمنا، تم اسلام لے کے آئے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ سرکار حضور کی موجودگی میں جو کلمہ پڑھے اس کو تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابھی تم صرف کلمہ گو مسلمان ہو، ایمان اندر داخل نہیں ہوا، صرف اسلام لے کے آئے ہو۔ تو آج کا مسلمان کی لیول کا ہوگا جو ہر کام ہی الٹ کر رہا ہے اور زمانہ بھی اتنا دور ہے، الا یہ کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو عام جو اس وقت اہل ایمان ہے نا، سو کارڈ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان، ان کے اندر آپ کو یہ منافقین والی ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ لہذا قرآن پڑھتے ہوئے منافقین والی جو آیات ہے نا یہ اسپیسیفکلی دیکھنی چاہیے، کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کر رہے۔ صحابہ کرام تو بڑا ڈرتے تھے منافقین والے معاملات میں، کیونکہ منافق بھی تو مسلمان ہوتا ہے نا، قانوناً تو مسلمان ہے، مر جائے گا تو اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اسے دفنائیں گے بھی۔ حضور نے بھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو خود جنازہ پڑھ کے اپنا کرتا مبارک اس کے کفن کے طور پہ دیا، قبر میں خود اتارا، اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا، قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کی، جنازہ خود پڑھایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آندہ کے بعد نہ تم نے جنازہ پڑھنا ہے نہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ حالانکہ ہے وہ کلمہ کو مسلمان تھے، اس لیے کہ وہ اندر سے دشمن تھے۔ آج چونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہے، لہٰذا ہم کسی کو اعتقادی منافق تو کہہ نہیں سکتے، کسی بھی مکتب فکر کے کسی بندے کو، بڑے سے بڑے فراڈیے کو جو اللہ رسول آخرت کا ختم نبوت کا ماننے والا ہے، ہم منافق نہیں بول سکتے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے اندر خصلتیں منافقین والی پائی جاتی ہیں، یا عملاً تو نفاق کا شکار ہو چکا ہے۔ عملاً، اعتقاداً تو وہی سے پتہ چلے گا نا کہ یہ اندر سے کافر ہے یا مسلمان ہے، لیکن عملاً جو بخاری مسلم حدیث ہے، منافق کی 4 نشانیاں۔ نمبر 1، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا۔ نمبر 3، امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا۔ اور نمبر 4، جب کبھی جھگڑا ہوگا تو گالیاں دینا شروع کر دے گا، لو ہاں پاکستانی قوم وچ کیڑا جے مومن۔ آپ نے فرمایا چاروں جس میں پائی جاتی ہو پکا منافق ہے، اور ایک بھی پائی جاتی ہو تو منافقت کی شاخ کے اوپر تو ہے۔ تو یہ تو اوورآل امت کا ایک سمجھ لیں ایک طور امتیاز بن چکا ہے انورٹڈ کاماز میں، کہ بات کرتے ہیں اور یقین نہیں ہے کہ وہ پوری کریں گے۔ کہتے ہیں جی میں تو کیا سی نا، وعدہ تو نہیں سی کیتا۔ بھائی وعدے کے لیے یہ ضروری ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، آپ نے کمٹمنٹ کر دی، آپ پابند ہیں، الا یہ کہ بہت بڑی کوئی آپ پہ آفت ٹوٹ گئی تو آپ معذرت کر لیں، ادروائز جب زبان دے دی بس دے دی۔ تو اب وہ منافقین کی جو نٹوریس چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے۔ لیکن جی عورتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ویسے آج کل پاکستانی قوم کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ اکثر 2 نمبریوں میں عورتیں مردوں سے بھی آگے ہوتی ہیں، چوری چکاری میں، ڈاکو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور گھروں میں جو گھس کے، بلکہ اب تو خودکش حملہ آور بھی عورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں ہمیشہ برائی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور روکتے ہیں نیکی کے کاموں سے۔ بالکل الٹ، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یہ مومنین کا طر امتیاز ہے، اور منافقین بالکل الٹ، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ اچھا آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ برائی کرتے ہیں اور نیکی سے دور بھاگتے ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، ایک سٹیپ آگے گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو منافقین ہے نا وہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے۔
کافر اگر خطرناک ہیں تو یہ خطرے ناک ہیں. اور یہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ کچھ نہیں کریں گے تو لوگ انہیں کرٹیسائز کریں گے. جتنے کنجوس لوگ ہیں نا مال جوڑنے والے، آپ دیکھیں گے وہ صرف خود کنجوس نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو بھی متیں دیں گے کنجوس ہونے کی. یہ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. یعنی تم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر پا رہے اور جوڑ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تم لوگوں کو یوں کہتے ہو جی بھائی برے ٹائم سے سنبھال کے رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے سنبھالو جناب، کتنا سنبھالنا ہے برے ٹائم واسطے، ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ جو یہ بات کرے گا وہ خود شرمندہ ہوگا کہ یار یہ تو مجھے خود سمجھا رہا تھا کہ یار جوڑو، تو اب میں اس کو یہ کیسے کہوں کہ تو اللہ کی راہ خرچ کر. تو وہ پہلے ہی ایسا وہ گیم کھیلتے ہیں کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں. یعنی آپ کسی کو بجائے کہ آپ اسے ترغیب دلائیں کہ یار اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرو، وہ اگر آپ سے پہلے ہی کہتے ہیں یار برے وقت کے لیے نا کوئی اپنے لیے بھی یار سنبھال کے، بالکل نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا آپ نے. جب جس نے یہ پہلے بات کر دی اب اس کو آپ نے کہاں سے اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کرنا ہے یا آپ نے اس کو ترغیب دلانی ہے. تو یہ بھی ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے تاکہ اپنے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈالیں اور کوئی انہیں یہ کہہ نہ دے کہ تم نے اتنا مال جوڑا ہوا ہے. ورنہ اگر یہ لوگ لوگوں سے یہ کہیں کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو لوگوں نے کہنا سرکار تسی تو اتنا جوڑا ہے تسی بھی کرو نا. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بلکہ ایک ہو کہ یار اپنے سے بھی جوڑ کے رکھو نا، سارا ہی نہیں بالکل خرچ کر دینا. ٹھیک ہے. تو نیکی سے منع کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو وہ باندھ کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فنسیہم، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. اب یہ بھلانا اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فارگیٹ کر گیا، ان کو بھول چکا ہے. بھلانا سے مراد ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ جاؤ جہنم میں. اللہ تو بھولنے کی صفت سے پاک ہے. لیکن اردو زبان میں جب ہم یہ بھولنا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر ایک بعض لوگ اس الفاظ کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وہ چلاکی ہوشیاری ہے جو احمد بریلوی صاحب نے کی ہے. انہوں نے اس طرح کے جتنے الفاظ تھے نا اس میں آلٹرنیٹو ورڈ انہوں نے چنے، اور چنے چلو اگر صرف قرآن و سنت کی محبت میں چنے ہوتے تو ہم مانتے، پھر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے دوسروں کو جن سے وہ الفاظ کے چناؤ میں مسئلہ ہوا نا، ان پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیا. مطلب لفظی ترجمہ تو یہی ہے اس کا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو بھلا دیا. لفظی تو وہی لفظ ہے بھلانا. تو اگر اتنی کو گستاخی ہو رہی ہوتی تو عربی زبان میں بھی ہو جاتی. یہاں مہجور کا لفظ آ جاتا جو انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. تو چھوڑنے کے لیے تو عربی میں مہجور کا لفظ موجود تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر فرمایا، اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے. اب عربی میں مکر کا لفظ تھا، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. احمد بریلوی صاحب نے ہوشیاری دکھائی، انہوں نے نا مکر کا لفظ کا ترجمہ دو مختلف انداز میں کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا اور اس مکر کرنے کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ کوئی مکر کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا انہوں نے بھی مکر کرنا چاہا، اے وچ کولوں وچ تون دیتا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی. مکر کے لیے کیا لفظ یوز کیا؟ خفیہ تدبیر. اگر یہ صرف احترام کے لیے کیا ہوتا تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن انہوں نے اتنی بڑی گیم کھیلی کہ یہاں خفیہ تدبیر جب کیا نا، انہوں نے کہا میں تک جنہیں مکر ترجمہ کیتا میں کہا دیکھو اے اللہ نو مکار کہندے جے، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. باقی لوگوں نے سیدھا سیدھا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا مکر سب سے بہتر ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیکھو جی اللہ نو مکار کہتا ہے، اور یہ بھول گئی قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تدبیر بھی تو عربی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ یوز کر سکتا تھا. یہ چلاکی ہوشیاری کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر یہ الفاظ کی گیم کے اوپر ہی جناب یہ رول کر رہے ہیں، اسی کے اندر ہی چل رہے ہیں. اور قرآن کیا اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم یہ جھگڑیں کہ اللہ کے لیے اس وقت خفیہ تدبیر کا لفظ استعمال کرنا ہے یا مکر کا لفظ استعمال کرنا ہے جو اللہ نے خود کیا ہوا ہے، اور مسلمان جب یوز کر رہا ہے اس کو نٹوریس معنوں میں بھی نہیں کر رہا، یا اس تھیم کو فالو کرنا، تھیم اتنی رہ گئی.
کہتے ہیں جی بسم اللہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا، سب نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے، یہ تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا انہوں نے تو شروع سے شروع کیا، یہ ترجمہ ہونا چاہیے اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ کا ترجمہ۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ زبانی نہ سمجھیں، یہ کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ انہوں نے قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ ترجمے چھوڑ کے مارا پڑھو، اس کا مقصد یہ ہے قرآن پڑھنا ہی نہیں تم نے۔ جب آپ کہیں گے ساروں نے غلط کیے ہوئے تو لوگ کہیں گے یار پھر ٹھیک ہے، جتنا مولوی صاحب بیان کرتے ہیں پورا پورا دین بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوشیاری چلاکی ان کی کامیاب ہو گئی ہے، الفاظ پکڑنے والی۔ تو مجھے ایک ضمناً چونکہ اس کے اوپر ذہن میں آ گئی بات، میں نے اس لیے عرض کر دی، کوئی اگر اس طرح کر بھی دے تو کوئی اس میں شریف فتویٰ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، مراد یہ کہ ان کے حال پہ انہیں چھوڑ دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی ہیں جو کہ نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، یہ تو ہو کے رہے گا منافقین کے لیے، مرد ہوں چاہے منافق عورتیں ہوں، والکفار اور کافر بھی، نار جہنم خالدین فیہا، دوزخ کی آگ کا اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اہل ایمان کے لیے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اور منافقین اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہی ان کی مداوا کرنے کے لیے، یعنی اگر ان کے غموں پہ کسی نے رونا ہے تو وہ جہنم کی آگ ہی ہے، اسی کے ساتھ رونا دھونا کریں گے، اسی کو اپنا غم سنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ بس اب آگ کے آگے ہی رونا رو، جس آگ میں جل رہے ہو نا اسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرو، اللہ نے تمہاری بات نہیں سننی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔